الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، لا تعداد بے حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. لاکھوں کروڑوں دعائیں اولیاء علماء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے آج تک پورا دین ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. کافی عرصے سے ایک سوچ تھی جمعے کے خطبات میں پرانے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی کہانیاں، قصے جن کو قرآن بیان کرتا اور جن کہانی اور قصوں اور حقائق کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے،
وہ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے قسط وار تفصیل وار ہر نبی کا وہ موقع ملے تو ذکر کروں۔ کل اسی پہ ارادہ کیا، جب زندگی رہی تو انشاءاللہ جب تک اللہ پاک نے توفیق دی جمعے کے خطبوں میں پرانے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ اسی ہی سلسلے میں آج ابتدا ہم حضرت آدم علیہ السلام سے کرتے ہیں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن نے بھی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا نبی تھے، برگزیدہ نبی تھے۔ پوچھا گیا رسول تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے برگزیدہ رسول بھی تھے۔ پہلے انسان بھی تھے، پہلے بشر بھی تھے دنیا میں، پہلے آدمی تھے دنیا میں، اور پہلے ہی وہ رسول تھے، پہلے ہی اللہ کے وہ نبی تھے۔ قرآن نے بھی کہا ہے اپنے برکوں میں ان اللہ اصطفیٰ آدم کو اللہ پاک نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا تھا۔ اس لیے آدم علیہ السلام کا لقب ہے آدم صفی اللہ، کہ وہ آدم جو اللہ کا چنا ہوا۔ صفی استفاء سے جو چنا ہوا ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تقریباً 11 سورتوں میں آدم علیہ السلام کا قصہ اور کہانی موجود ہے، اور 24-25 جگہ پہ قرآن میں آدم علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا۔ قرآن کے سوا دنیا میں کوئی کتاب نہیں جو آدم علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرتی ہے، کہیں بھی۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے پیدا ہی اس وقت کیا، بنایا ہی اس وقت جب تک کبھی کسی نے تاریخ کے لیے قلم ہی نہیں اٹھائے۔ یہ تاریخیں لکھنی تو بہت بعد میں شروع ہوئی، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگیوں میں اگر آپ قرآن میں مطالعہ کریں تو کسی بھی نبی کی تاریخ پیدائش کو قرآن بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں کہ پورا قصہ بیان کیا جائے یا پوری کہانی بیان کی جائے۔ تو تقریباً 24-25 جگہ پہ آدم علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا۔ 11 صورتوں میں آدم علیہ السلام کا کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں مختصر قصہ یعنی ان کی زندگی کے حالات کو بیان کیا گیا۔ انسانی باتوں کو ہم نہیں جانتے، قرآن و سنت اس پر گواہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر سوائے جنات اور فرشتوں کی کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ یا کچھ لوگوں نے جیسے ڈراؤن کا ایک نظریہ ہے کہ ارتقاء کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے کبھی انسان باندر تھا، باندر سے چلتے 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 شکلیں بدلتی آج انسان کی یہ شکل ہو گئی۔ یہ بھی غلط ہے۔ ہاں بے شک تھوڑا علمی اضافہ تو ضرور ہوتا ہے ان حقائق کو پڑھنے سے، انکشافات تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن قرآن و سنت جو ہمیں سکھاتا ہے یہ چیزیں قرآن و سنت سے باہر ہیں۔ قرآن و سنت نے اس زمین پر آدم علیہ السلام ہی سے انسانیت کی ابتدا کو بیان کیا، اور اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ عجیب و غریب طریقے سے ہم نے آدم کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ
عام طور پر دنیا میں پیدائش انسان کا جو ذریعہ اللہ کی قدرت کا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور پھر اپنے اس اظہار قدرت اور اعلان قدرت کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اس پر بھی قادر ہوں، صرف یہ نہیں کہ میری قدرت اسی میں بند ہے کہ ماں باپ ہوں گے تو انسان ہوگا، میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھاتی کہ میں اس پر بھی قادر ہوں۔ اور اما حوا صلوات اللہ علیہا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر کے دکھا دیا۔ یہ ساری اس کی قدرتیں ہیں۔ قرآن نے آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کو بیان کیا، پیدائش کو جو بیان کیا، وہ کئی جگہ بڑے مختلف الفاظ ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ آدم کو ہم نے، انسان کو ہم نے، یعنی جو ابتدا ہے، ایک کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ایک جگہ فرمایا ہم نے مٹی سے پیدا کیا، کہیں فرمایا کہ ہم نے گارے سے پیدا کیا۔ یہ تخلیق آدم کی مختلف صورتیں جو ابتدا میں تھی، اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا ہے کئی جگہ پہ قرآن۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، مِن صَلْصَالٍ، کھٹکھٹانے والی مٹی سے۔ پھر کہا حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بدبودار گارے سے۔ اور پھر کہا کہ کیچڑ والے کالے گارے سے۔ کہیں فرمایا من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو بناتے وقت اللہ پاک نے پوری زمین کے ذرے ذرے کی مٹی کو جمع فرمایا، اور اللہ پاک کی مٹھی کے اندر وہ مٹی آئی جو اتنی تھی، پوری زمین سے وہ مٹی اٹھی۔ اللہ پاک کی مٹھی کے اندر وہ مٹی آئی، اس کے اندر پھر اللہ پاک نے پانی ملایا، وہ گارا بنا۔ کچھ دن وہ گارا چپکنے والا رہا، نرم رہا، اللہ نے چھوڑ دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ گارا پڑا پڑا سیاہ ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس گارے کے اندر خمیر پیدا ہو گیا، بدبو پیدا ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے اس کو سوکھا دیا، سوکھا، کھڑکھڑا کے دیکھا، بجنے کی آواز آئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونک کر اس کا مجسمہ بنا دیا، پتلا بنا دیا، وہ بولنے لگے۔ اتنا ضرور مسلم شریف کی حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جو گارا جمع کیا گیا وہ بھی جمعے کے دن جمع کیا گیا۔ جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام کے مجسمے کے اندر اللہ پاک نے روح رکھی، اور جمعے والے دن ہی
شام کو آدم علیہ السلام کو وجود ملا، روح پھونکی گئی تو شام تک آدم علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ ہماری تخلیق کی ابتدا کیسے ہو گئی؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بہترین تصویر دی، ثُمَّ قُلْنَا، پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سے اس کو سجدہ کرو۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ 14ویں سپارے میں غالباً اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ ہم اس کھڑکھڑانے والی مٹی سے ایک مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، اور جب ہم اسے پیدا کر دیں گے تو تم سارے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ تو فرمایا سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ایک شیطان تھا جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے رک گیا۔ پہلے سپارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے ارادے میں آدم کو بنانا طے ہو گیا تو ہم نے اپنے اس ارادے کو فرشتوں پہ ظاہر کیا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا ایک بات کہ اللہ پاک نے فرشتوں سے مشورہ نہیں مانگا۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ مانگنے؟ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ مشورہ آپ اور میں کرتے ہیں، مشورہ نبی کو بھی حکم ہوتا ہے، ولی کو بھی حکم ہوتا ہے جو محتاج ہیں۔ اللہ کو کسی سے پوچھنے کی، مشورے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے ان کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اور وہ ارادہ بھی اس لیے ظاہر کیا، وہ بھی کئی جگہ احادیث میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ فرشتے آپس میں کہا کرتے تھے کہ ہم ہی اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، ہم سے اچھی اللہ کی کوئی مخلوق نہیں، نہ ہے نہ آئے گی۔ وہ اپنے بہترین ہونے پر فخر کرتے تھے، تو ان کے اس فخر کو مٹانے کے لیے اللہ پاک نے ان سے بھی بہتر مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور ارادہ ان کے سامنے ظاہر کیا۔ صرف یہ بھی نہیں کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، بلکہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور خلافت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بعد میں باتیں آپ کے سامنے میں لاؤں گا۔ اللہ پاک نے صرف ان کے سامنے ارادہ ظاہر فرمایا، مشورہ نہیں۔ اور جیسے ہی اللہ نے ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ پاک کو تسبیح و تحمید کی ضرورت ہے، کوئی اور مخلوق کے اللہ کی تسبیح بیان کرے، تو فوراً پکار اٹھے کہ تیری تسبیح اور تحمید کو ہم تھوڑے ہیں، ہم جو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یا وہ یہ سمجھے کہ ہم تو وہ مخلوق ہیں کہ جن کے مادہ میں گناہ نہیں، اور جنات جو اس نئی مخلوق کی پیدائش سے پہلے اللہ نے پیدا کر رکھے ہیں، ان کے اندر شیطانی ہی شیطانی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ پاک کو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہے کہ جن کے اندر دونوں مادے موجود ہوں، خیر کا بھی اور شرارت کا بھی۔ تو پکار اٹھے اللہ پاک، یہ شرارت کرنے والی مخلوق کو تو پیدا کیوں کرتا ہے، جو زمین پہ فساد کرے گی، لڑائیاں کرے گی، جھگڑا کرے گی، ایک دوسرے کو قتل کرے گی، خون بہائے گی، لڑائیاں کرے گی، پیدا ہی نہیں کرے۔ تو اللہ نے کیا کہا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہ یہی لڑائی کرنے والی، یہی فساد کرنے والی مخلوق جس کو میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں،
اسی مخلوق سے میرے برگزیدہ پیغمبر بھی ہوں، اسی مخلوق سے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگا، اسی مخلوق سے نیک لوگ بھی آئیں گے، اور اسی مخلوق سے وہ بھی ہوں گے جو شر کر کے، شیطانی کر کے اللہ کے سامنے توبہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اللہ ان کو معاف بھی کرے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ چونکہ انسانوں سے پہلے جنات بھی تھے، تو جنات کے مادے کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ 95% شرارت کا مادہ ہے، 5% جنات اچھے، 95% شیطان۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں بھی ہوئی جنات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بستیوں میں بھی تشریف لے گئے، جنات ایمان بھی لے آئے، مسلمان بھی ہوئے، اور پھر اللہ پاک نے عبادت کی ذمہ داری انسانوں اور جنات دونوں پہ ڈالی ہے، جو ان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ یہ دونوں اللہ کی بندگی کریں گے، تو جس سے معلوم ہوتا ہے اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بڑا دنیا میں جھوٹا کوئی نہیں، اور آپ لوگ بھی ہاتھ باندھ کے کہوں گا میں، کبھی یقین نہیں کیا کرو یہ جو لوگ، ہم لوگ وہ جنات کا مریض ہے تو اس سے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں، خبریں لینے کہ میری گھر والی کو کیا ہے، میری بیٹی کو کیا ہے، میری بہن کو کیا ہے، پڑوسیوں کے گھر میں کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شرک ہے کہ آپ غیب کی باتیں جنات سے پوچھتے ہیں، اور دوسرا یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جتنا جھوٹ یہ بولتے ہیں اللہ کی کوئی مخلوق اتنا جھوٹ نہیں بولتی، اور انہی کے وہ جھوٹ کے اسباب ہوتے ہیں کہ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ عامل کہتا ہے تیری بہن نے جادو کیا، وہ کہتا ہے تیرے بھائی نے کیا، وہ کہتا ہے تیری بھابھی نے کیا، وہ کہتا ہے تیری ساس نے کیا، وہ تیری ماں نے کیا۔ اگر جنات کے ذریعے ہی ان کو خبریں ملتی ہیں تو جنات بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسانوں کے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لہذا ان چیزوں پر کبھی یقین نہ رکھا کرو، یہ ایک شیطانی عمل ہے اور شیطان جھوٹ بولتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا جنات کے اندر جھوٹ ہے کسی اور مخلوق کے اندر اتنا جھوٹ نہیں پایا جاتا، کبھی بھی ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرو۔ خیر بہرحال آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے عجیب طریقے سے پیدا فرمایا، بغیر ماں باپ کے اور بغیر ان ذرائع کے جو عام طور پر انسان کی پیدائش کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے گارا لیا، مٹی لی، اس کے اندر پانی ملایا، گارا بنایا، کچھ دن چپکنے والی رہی، چھوڑ دیا، بدبو پیدا ہو گئی، پھر ایک دن آیا کہ اللہ پاک نے اسے سکھانا چاہا، وہ سوکھی۔ جمعے کا دن آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے اس مجسمے کے اندر روح پھونکی، اور روح بھی قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کہتے میں نے اپنی روح پھونکی، جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کا معنی جو بنتا ہے۔ اس کا معنی علماء یوں کرتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی قدرت سے اس کے اندر روح پھونکی۔ اب روح کیا ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، یہ ایک عجیب ہماری دین کی، ایمان کی، اسلام کی بحث ہے روح کے اندر، سائنسدانوں کی بھی اور قرآن و سنت کی بھی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس طرح تخلیق فرمائی۔ اب اگلا اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کہاں ہوئی، جنت میں ہوئی یا زمین پہ ہوئی؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کیا، آپ جنت میں رہو۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا یہ پورا جو عرصہ ہے، زمانہ ہے، یہ پورے کا پورا جنت میں گزرتا ہے، اللہ پاک نے وہی ان کو بنایا۔ کچھ علماء یوں کہتے ہیں۔ آدم گندمی رنگ کو کہا جاتا ہے،
جس پر علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے رنگ ہی گندمی دیا تھا جو ہم لوگوں کا، ہندوستان کی دھرتی کا، پاکستان بنگلہ دیش کی دھرتی کا جو رنگ ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی دھرتی کے لوگوں کا رنگ دیا، گندمی رنگ جسے کہا جاتا ہے۔ نہ بہت گورا بنایا نہ بہت کالا بنایا، گندمی رنگ دیا۔ اور اس پر بھی علماء نے کہا اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ بھی ہندوستان کے علاقے میں ہے۔ تو اب یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جہاں انسان کی قبر بنتی ہے اللہ اس کو بناتے وقت وہیں کی مٹی لیتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ساری زمین کی مٹی جمع کی گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مٹی کے اندر غالب مٹی اسی ایریے کی ہو جہاں آدم علیہ السلام کی قبر۔ اور یہ بھی ایک جگہ حدیث کے اندر فرمایا گیا، یاد رکھنا کہ بے شک نبی بھی ہوتے انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دائرے برابر ہیں، بلکہ کہا گیا کہ نبی کو بناتے وقت اللہ پاک 75% مٹی جنت کی لیتا ہے اور 25% مٹی جو ہے وہ زمین کی لیتا ہے۔ نبی کے وجود کے اندر غالب حصہ جنت کی مٹی کا ہوتا ہے۔ ہمارے وجود کے اندر جو صاحب ایمان ان کے بارے میں ایک حدیث میں ضرور فرمایا گیا کہ 25% حصہ ایمان والے کے وجود میں مٹی کا جنت کی مٹی ہوتی ہے، اور 75% مٹی کا حصہ ایمان والے کے وجود کے اندر اس زمین کا ہوتا ہے، اور نبی کے وجود کے اندر 75% مٹی کا حصہ جنت کی مٹی ہوتی ہے، 25% حصہ زمین کی مٹی ہوتی ہے، اور ایمان والے کے وجود کے اندر وہ 25% مٹی کا حصہ جو ہوتا ہے وہ جنت کی ہوتی ہے، 75% حصہ اس زمین کا ہوتا ہے۔ وہی جنت والی مٹی اس کو مجبور کرتی ہے کہ جنت والے عمل کر، اور وہ جنت والے عمل کرتا ہے۔ وہ 25% مٹی اس کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو، اس لیے کہ اس مٹی کی گھٹی کے اندر یا فطرت کے اندر اللہ پاک نے عاجزی رکھی ہے، سجدہ رکھا ہے، بندگی رکھی ہے، عبادت رکھی ہے۔ وہ مٹی انسان کو فطرت والی جو ہوتی ہے وہ مجبور کرتی ہے، اور فطرت کی مجبوری پر پھر انسان اللہ کی حضور سجدہ ریز ہوتا، اسی کا نام فطرت ہوتا ہے۔ ہماری گھٹی کے اندر وہ مٹی جو ہے جنت والی جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے، وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ آپ اسٹیل کے برتن میں سالن بنائیں، اس کا اثر اور ہوگا۔ آپ دیگ کے اندر سالن بنائیں، اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ آپ مٹی کی ہنڈیاں میں سالن بنائیں، اس کا ذائقہ اور ہوگا۔ اور میں اگر یوں کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ سب سے اچھا کھانے کا ذائقہ اسی برتن کا ہوتا ہے جو مٹی کا بنا ہے، اس لیے کہ ہماری فطرت ملتی ہے کہ اس مٹی کا بنا ہوا کھانا جب اس مٹی والے وجود کے اندر آتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو جلدی قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر بھی مٹی ہے۔ آپ اپنے وجود کو یوں کھر کے نیچے سے مٹی نکلے، اس لیے کہ یہ ہمارے وجود کے اندر ہے، اور اللہ پاک نے ہمارے رزق کا سامان کھانے پینے کا جتنا ہے وہ بھی اللہ پاک نے مٹی کے اندر رکھا ہے۔ درختوں کے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو درخت کی جڑیں بھی مٹی کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بزرگان دین نے تو ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ جب تک انسان مٹی سے جڑا رہتا ہے تو وہ انسان انسان رہتا ہے، جس دن انسان مٹی سے اپنے جوڑ کو ختم کر دیتا ہے وہ انسان نہیں رہتا۔ یہ بڑے لوگوں میں جو غرور اور تکبر آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مٹی سے کوئی رشتہ نہیں۔ مٹی کے اندر اللہ نے ایک عاجزی رکھی ہے، یہ پیروں کے نیچے آتی ہے، کبھی بولی نہیں۔ آپ اکڑ کے چلتے ہیں تو بھی بیچاری نہیں بولتی، آپ ہل چلا چلا کے اس کے سینے کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، یہ بیچاری کبھی نہیں بولی۔
سیلاب اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں بولی۔ زلزلے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں بولی۔ اللہ پاک نے اس کے اندر عاجزی رکھی ہے۔ شاید اس کی عاجزی کا وہ نتیجہ اور سبب ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اسی سے وجود دیا، انسان نے اسی کو وجود دیا۔ ایک ہندو کہتا ہے کہ مسلمان کتنا ظالم ہے، انہیں دکھ نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو مٹی میں دبا دیتے ہیں، کیسے گڑھا کھود کے دبا دیتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا انسانوں اولاد کو کہ اپنے ماں باپ کو مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ ہمیں دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں کہ ہم اسے آگ میں جلا کر 1 منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں، اس کو کوئی دکھ نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی تمہارے عقل کا ماتم کریں۔ جتنی نیکی اور اچھائی ہم کرتے ہیں، تم تو اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو کہ یہ اسی مٹی سے آیا تھا، ہم اسے نہلا کر دھلا کر کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کر، یہ گویا کہ اس کی ماں تھی جہاں سے یہ آیا تھا، ہم اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس طرح کسی رونے والے بچے کو اس کی ماں کی جھولی میں ڈال دیا جائے تو سچ بتاؤ کیا ماں کی جھولی میں ڈالنا بچے کے ساتھ دشمنی ہوتی؟ یہ تو اس کی سب سے بڑی خیر خواہی ہوتی ہے۔ بلکہ باپ تو جب بچہ روتا ہے فوراً ماں کو بلا کے کہتا بھائی اس رونے والے کو سنبھالو، ماں ہی اس کو سنبھالتی ہے اور ماں کی گود میں جاتا ہے تو اس کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ پرائی عورت کی گود کو بھی وہ جانتا ہے، ماں کی گود کو بھی وہ جانتا ہے۔ پرائی عورت کی گود میں جاتا ہے تو وہ رونا بند نہیں کرتا، اصلی حقیقی اور اصلی ماں کی گود میں جاتا ہے تو وہ رونا بند کر دیتا ہے۔ ہم سے بڑا خیر خواہ کون ہوگا مرنے والے کا کہ ہم اسے نہلا دھلا کر خوشبو لگا کر اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو جانتے بھی ماں جانے ظلم تم لوگ کرتے ہو صاحب کہ آگ نہ اس کی ماں ہے، آگ نہ اس کی رشتہ دار ہے، نہ اس کی دادی ہے نہ نانی ہے۔ آگ سے رشتہ کیا ہے؟ بلکہ جس کا آگ سے رشتہ تھا اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، اس نے تو اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ آگ تو انسان کو اللہ کا حکم نہ ماننے پر مجبور کرنے والی چیز، تو کسی کو آگ کے حوالے کر دینا یہ اس کی خیر خواہی نہیں بلکہ اور زیادہ دشمنی ہے۔ مٹی کے حوالے کر دینا اس لیے کہ میری اصل مٹی، ہر انسان کے 2 وطن ہوتے ہیں زندگی میں، اور تیسرے وطن کی بعد میں آپ کے سامنے میں بات کرتا ہوں۔ ہر انسان کے 2 وطن، ایک انسان کا وطن اقامت ہو رہا ہے، جیسے آپ ہانگ کانگ میں آئے ہیں، آپ بے شک جیب میں چائنیز پاسپورٹ بھی ڈال لیں، برٹش پاسپورٹ بھی ڈال لیں، یہ آپ کا وطن نہیں ہے، یہ آپ کا ایک عارضی ملک ہے، ایک عارضی قیام ہے آپ کا یہاں، اور ایک آپ کا وطن اصلی ہے جو آپ کا اپنا ملک ہے، جو کل پرسوں 14 اگست جس کی گزری بننے کی تاریخ تھی، وہ آپ کا وطن اصلی ہے، یہ آپ کا وطن اقامت ہے کہ یہاں آپ کچھ دن کے لیے آئے اور ٹھہر گئے۔ آپ چونکہ ان مسئلوں میں نہیں پڑھتے، میں ان مسئلوں میں پڑھتا رہتا ہوں، چونکہ میرے لیے ایک بڑا مسئلہ سوچ کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے وطن اصلی میں جائیں گے مسافر ہوں گے یا وطن اقامت والے میں آئیں گے، یہ آپ کا یہاں آپ مسافر ہوں گے، آدھی نماز آپ وہاں پڑھیں گے یا یہاں پڑھیں گے، وہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ وہاں بھی مسافر نہیں، اس لیے کہ وہ وطن اصلی ہے آپ کا، آپ کے ماں باپ وہاں ہیں، آپ کی جائیداد وہاں ہے، آپ کی جاگیر وہاں ہے، یہ آپ کا وطن اقامت ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں بھی آپ مسافر نہیں، اس لیے کہ آپ نے آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ جیب میں ڈالا ہوا ہے۔ اور ان دونوں سے بڑھ کر ایک آپ کا اور وطن اصلی ہے کہ جہاں سے آپ آئے تھے آپ نے وہیں جانا ہے۔
پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، جہاں کا گارا تھا وہاں پہنچنا۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جہاں انسان دفن ہوتا ہے اللہ پاک اس انسان کو بناتے وقت مٹی وہیں کی لیتا ہے اور وہ اسی مٹی سے بنتا ہے۔ یہ اگلے سوالات ہیں کہ صاحب کو ہوا میں جل کے مر جاتا ہے، کوئی آگ میں جل کے مر جاتا ہے یا پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، تو کیا وہ بنا کون سی مٹی سے تھا؟ یہ ایک الگ چیز ہے، وہ بائی چانس چیزیں 100 میں سے کسی ایک کے ساتھ کبھی ہوتا ہے، 99% کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ قبر میں جاتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سمندر کے نیچے بھی مٹی ہو، جو سمندر میں دفن ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس کو بناتے وقت مٹی بھی سمندر ہی کے نیچے سے لی ہو، یا پھر جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، حضرت مریم صلوات اللہ علیہا کو بغیر، حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور حضرت حوا صلوات اللہ علیہا کو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر کے دکھا دیا، ماں باپ کی بھی ضرورت نہ پڑی، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک نے کسی اور کو اپنی قدرت کاملہ سے ہواؤں میں ہی بنا دیا۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، ہمیں ان میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی کبھی انسان کا دماغ ہے سوچتا ہے کہ صاحب جو بندہ ہوا میں مر جاتا ہے، اوپر ہی ٹکڑے ہو جاتا ہے، اب بھائی ٹکڑے ہوگا بھی صحیح تو گرے گا تو زمین پر، وہ ہوا میں تو دفن نہیں ہوتا، یا اس کی قبر ہوا میں نہیں بنتی، دفن تو وہ ٹکڑے زمین پہ ہی آتے ہیں۔ اب اس کی قبر ملے، بنے نہ بنے، ٹکڑا جس زمین پہ آ گیا وجود کا، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس کو اسی زمین کے حصے سے بنایا ہو۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے قرآن یوں کہتا ہے، حدیث یوں کہتی ہے کہ اللہ پاک نے ایک تو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ ایک جگہ خود فرمایا اللہ پاک نے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ اور آدم ایک جیسے ہیں، خلقہ من تراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، بنایا، ثم قال له کن، بن جا، وہ مٹی بولنے لگے، آدم بن گئے۔ اور ادھر باپ نہیں ماں ہے، آدم نے کہا عیسیٰ بن جا، فیکون، وہ بن گیا۔ اور کبھی کبھی ماں باپ بھی ہوتا ہے، ساری زندگی علاج کروا کے تھک جاتا ہے، اللہ اولاد نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور کبھی کبھی ماں باپ ہوتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ شورى 25ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے، کبھی کبھی ماں باپ ہوتا ہے تو ہم اس کو بیٹے دے دیتے، بیٹی نہیں ہوتی وہ بیٹی کے لیے ترستا، اور کبھی کبھی ماں باپ ہوتا ہے ہم بیٹا نہیں دیتے، بیٹیاں دے دیتے، اور کبھی کبھی ماں باپ ہوتا ہے ہم بنجر زمین بنا دیتے، انہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ یہ ساری اس کی قدرت کے نمونے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے اللہ پاک نے پوری زمین کی مٹی لی، اب اس مٹی کے اندر جنت کی مٹی کو شامل کیا گیا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے وجود میں اللہ پاک 75% جنت کی مٹی لیتا ہے، اور 25% اللہ پاک جو ہے وہ زمین کی مٹی لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جمعے والے دن بنا کے کھڑا کر دیا، اور اب فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے سجدے میں گر گئے۔ یہ ایک کمال ہے فرشتوں کا کہ جیسے ہی حکم آیا سر اٹھانے کی تاب نہ تھی، سجدے میں گر گئے۔ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، یہ چیز انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ جب میرا اللہ حکم دے انسان کا سر سجدے میں جھک جائے، لیکن انسان ہے جو سامنے کیوں کر اٹھتا ہے کہ میں کیوں سجدہ کروں، حالانکہ یہ کیوں اس لعنتی کا کام تھا جس نے اللہ کے سامنے کہا میں کیوں کروں، نہیں کرتا ہوں۔
قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، اے شیطان جب میرا حکم تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آگ اوپر کو جاتی ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، بھلا میں اوپر جانے والا بندہ نیچے جانے والے کو سجدہ کیسے کروں؟ قال فاہبط منها، اللہ نے کہا نکل، فخرج منها، یہاں سے نکل، فإنک رجیم، آج کے بعد لعنت کا توق تیرے گلے میں آ گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ پاک نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالنے کا ارشاد فرمایا تو فرشتے ایک سجدہ کر کے سر اٹھا چکے تھے، دیکھا کہ اس کے گلے میں لعنت کا توق آ گیا ہے تو فرشتے فوراً دوسرے سجدے میں گر گئے، شکر ادا کرنے کے لیے کہ لعنت کا توق ہمارے گلے میں نہیں ہے۔ دو سجدے کیے فرشتوں۔ اب یہ سجدہ ہمیشہ یاد رکھنا، مولوی اللہ کرے کسی ضد پہ نہ اڑے، آمین کہتے ہیں۔ مولوی جب ضد پہ اڑتا ہے تو اپنا ایمان بھی برباد کرتا ہے، تمہارا ایمان بھی خراب کرتا ہے۔ یہ سجدہ، اس میں دو چیزیں، ایک چیز بعض علماء تو کہتے ہیں یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، یہ تو اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ بے شک ظاہری صورت یہ تھی کہ وجود آدم سامنے تھا۔ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہے، تو آپ اس کو تو سجدہ نہیں کر رہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ تو اپنے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ تو کفر اور شرک ہے۔ مولوی یہاں پہ ٹھوکر کھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا نبی کو سجدہ کرنے کا حکم تو خدا نے دیا۔ آج اگر ہم کسی ولی کی قبر پہ سجدہ کر دیتے ہیں تو کون سا گناہ ہو گیا؟ یہ تو خود اللہ نے کہا غیر اللہ کو سجدہ کرو، آدم غیر اللہ تھا، جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں سے سجدہ کرو تو بھائی وہ فرشتے بن گئے، اور جس نے نہیں کیا وہ وہابی بنا۔ اس نے کہا میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ وہابی بن گیا، تو لعنت کا توق تو وہابی کے گلے میں آیا، اور جنہوں نے غیر اللہ کو سجدہ کیا وہ فرشتے بنے، اور جس نے کہا نہیں میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا، یہ وہابی کا عقیدہ ہے، تو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنے والا وہ تو شیطان بنا۔ اس کا مطلب ہے وہابی سارے شیطان ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں۔ یہ دیکھو کیسے ٹھوکر کھا رہا ہے۔ ایک تو یہاں علماء جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ سجدہ اللہ کے حکم کو تھا، اور نمبر دو پرانی شریعتیں جتنی گزری جو سلام کے طریقے ہیں، مصافحہ کرنا، السلام علیکم کہنا، سینے سے سینہ ملانا، پرانی شریعتوں میں سلام کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ بڑے کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کے اندر حدیث، ترمذی کے اندر حدیث، مسلم کے اندر حدیث کہ میری شریعت میں سجدہ تعظیم والا بھی جو سجدہ ہے، کسی بڑے کو سجدہ کرنا، چہ جائے کہ لوگ مجھے سجدہ کریں، حضور فرما رہے ہیں یہ ساری چیزیں میری شریعت میں حرام ہے، میری شریعت میں سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ ہاں اگر میں کسی کو سجدہ جائز کرتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر لے، اس لیے کہ وہ تیرا مجازی خدا ہے، وہ تیرے لیے کما کے لاتا ہے، تیرے لیے محنت کرتا ہے، تجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کو سجدہ کر۔ لیکن میری شریعت میں وہ بھی حرام۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب نے سجدہ کیا، جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج بھی مجھے سجدہ کر رہا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر خواب کی کیا بتائی کہ جب یوسف علیہ السلام تخت مصر پہ بیٹھے تو ماں باپ ملنے آئے یوسف علیہ السلام کو، جب ملاقات ہوئی
تو حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور یوسف علیہ السلام کی اماں بھی سجدے میں گر گئی۔ اس وقت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا یہ تیرے اس خواب کی تعبیر ہے جو تو نے بچپن میں دیکھی۔ پرانی شریعتوں میں یہ سلام کے طریقے تھے، ہماری شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا کرنا بلکہ رکوع کی صورت بنا لینا یہ بھی حرام ہے۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی صورت صرف اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی ہے۔ جو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اگر کسی کے آگے یوں کوئی ہاتھ باندھ کے بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بھی شرک میں داخل، اس لیے کہ یہ طریقہ نماز کا اور یہ صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، کسی اور کے سامنے نہیں کھڑا ہونا اس طرح ہاتھ باندھنا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ تھوڑا سا سر جھکایا ملتے وقت تو اگلے ہلکی سی تھپڑ رسید کر کے کہتے ہیں کہ ایسے کرنا بھی ہماری شریعت میں منع ہے، یہ صرف اللہ کے آگے، اللہ کے بندے کے آگے۔ فرشتے سجدے میں گر گئے اللہ کے حکم پر۔ جن فرشتوں نے اس سے پہلے اللہ کے سوا کبھی کسی کو سجدہ کیا ہی نہیں، جن کی فطرت کے اندر یہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، جن کی سرشت کے اندر اللہ کی تعریف و تحمید کے سوا کسی اور کی تعریف ہی نہیں۔ اور وہ بھی کیوں ہوا وہ بھی پہلے سپارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم ایک ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جو ہماری خلیفہ ہوگی، میں نے پہلے کہا کہ مشورہ نہیں، اللہ نے ان کو اپنا ارادہ سنا ہے، تو ارادہ سن کر ہی فرشتوں نے کہا کہ یہ تو زمین میں فساد کرے گا، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہو؟ اگر آپ کو تسبیح و تحمید کی ضرورت ہے تو ہم تھوڑے ہیں کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو علم دیا، ان چیزوں کا علم جو آدم کو زمین پہ کام آنی تھی، جو فرشتوں کے کام کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر داتری رکھ دی، اللہ نے فرشتوں کے آگے اس کا نام بتاؤ، ان فرشتے ہاتھ کٹنے نہیں کہ فرشتوں کو پتہ ہو یہ داتری ہمارے کام آئے۔ آدم علیہ السلام کو بتا دیا یہ داتری ہے، حل رکھ دیا آدم علیہ السلام کے سامنے، فرشتوں سے کہا اس کا نام بتاؤ۔ اب فرشتوں نے حل تو چلانے نہیں تھے کہ فرشتوں کو پتہ ہو یہ حل ہے، آدم علیہ السلام کو بتا دیا یہ حل ہے اس لیے کہ یہ تیرے کام آئے گا۔ سہاگا رکھ دیا، وہ کہیں جو ہوتی ہے کسی جسے کہتے ہو وہ بھی رکھ دی، رمبے بھی رکھ دی، رسیاں بھی رکھ دی، لکڑیاں بھی رکھ دی، جو جو چیزیں انسان کے کام آنی ہیں وہ آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ کر اللہ نے سیکھا۔ یہ رسی ہے، یہ چارپائی ہے، نام یاد کر لے، یہ بسترا ہے، یہ چادر ہے، یہ تکیہ ہے، یہ چولہا ہے، یہ توا ہے، یہ تندور ہے، یہ چمچ ہے، یہ پانی کا مٹکا ہے، یہ پانی کی بالٹی ہے، یہ فلاں ہے۔ ہر چیز آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دی جو آدم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کے کام آنے تھی، فرشتوں کے یہ کام کی چیزیں نہیں تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ساری چیزوں کا نام سکھا دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر ہم نے میدان لگا دیا، فرشتوں تم بھی آ جاؤ، آدم تم بھی آ جاؤ، چیزوں کو سامنے رکھ دیا، اب دونوں کا مقابلہ کرا دیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، فرشتوں سے اللہ نے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم بڑے سچے ہو۔ قالوا، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا، ہمیں تو اسی چیز کا علم ہے جو ہم سیکھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، جو ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، بھلا ان چیزوں کا ہمیں کہاں سے علم؟ قال یا آدم انبئہم، اے آدم استاد بن، سکھا ان کو، بتا ان کو، انبئہم باسمائہم، بتا ان کو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتائے، قال الم اقل لکم، اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب میں جانتا ہوں، تم کچھ نہیں جانتے ہو، مجھے پتا ہے ان چیزوں کے نام جو آدم بتا رہا ہے وہ سچ ہے۔ اب اللہ نے کہا
قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، یہ آگ کا بنا ہوا، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جنوں کا بڑا تھا، لیکن فرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا زمین کا کوئی انچ ایسا خالی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لاکھوں سال اس کی عمر ہوئی، ہر جگہ سجدہ کیا، فرشتوں کا بھی بڑا بنا ہوا، یہاں مار کھا گیا الا ابلیس، ابا، انکار کر بیٹھا، واستکبر، تکبر کر بیٹھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ دو چیزیں انسان کو کافر بنا دیتی ہیں، یا انسان کو تکبر بھی کافر بناتا ہے، اور یا انسان کو اللہ کے حکم کے آگے انکار بھی کافر بنا دیتا ہے۔ انکار کرنے والا سیدھا کافر ہو جاتا ہے، اور تکبر کرنے والا قرآن کے لفظوں سے معلوم ہوا کہ وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، ہو گیا کافر۔ آگے کیا ہوا؟ زندگی رہی، اللہ پاک نے سجدے کے بعد اب دونوں کو جنت میں ٹھکانہ دیا، اب دونوں نے جنت میں رہنا، زندگی رہی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ ظفر اقبال بھائی 6 دن سے بے ہوش اور ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ کون ہے ظفر اقبال؟ ایک تو ہمارا یہ ظفر اقبال بھائی بیٹھا ہے ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ، چلو بہرحال جو بھی ہو اللہ اس کو صحت دے، جو بھی مسلمان ہسپتالوں میں ہیں، غیر مسلم ہسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلان ہے بھائی انشاءاللہ